بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دیکھیے آج کے جو سبق ہے آج کا، اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو شیعہ فرقہ ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی۔ پہلی چیز، شیعہ فرقے کی بنیاد کس نے رکھی۔ نمبر دو، یہ سمجھنا ہے کب رکھی۔ اور نمبر تین، یہ سمجھنا ہے کہ شیعہ کس طرح گمراہ ہوئے، یعنی ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے۔ تو تین چیزیں سمجھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات، کس نے بنیاد رکھی ہے، کب رکھی ہے، اور ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے۔ دیکھیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ایک حدیث سمجھیے۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر ہے، حوالہ یاد رکھنا، یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حدیث دیکھیے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ علی، تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص مشابہت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تم کو عیسیٰ علیہ السلام سے خاص مشابہت ہے۔ کیا مطلب؟ یہودیوں نے ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا۔ کتنی دشمنی؟ تو یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ اتنی بڑی دشمنی۔ اس کے برخلاف نصارہ نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ ان کو ایسے مرتبے پر پہنچا دیا جو ان کا نہیں تھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ اب آگے حضرت علی خود فرماتے ہیں، حضور کی بات مکمل ہو گئی۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہوا۔ دو طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، ایک مجھ سے دشمنی کرنے والے لوگ، اور ایک مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ جو مجھ کو میرے مقام سے بہت اوپر لے جائیں گے۔ تو پوری حدیث سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب سمجھیے اچھی طرح۔ دیکھیے، اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ شیعہ فرقہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے۔ اوپر دیکھ لیجئے، شیعہ فرقے کی بنیاد کس نے رکھی ہے۔ دیکھیے، ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ابن سبا، اصل نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ ابن سبا سے مشہور ہے۔ یہ جو شخص تھا یہ یہودی تھا۔ کیا تھا بھائی؟ یہودی۔ کیا ہوا؟ اس کے دل میں یہ آیا کہ میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالوں، چونکہ وہ دیکھ رہا تھا نا کہ اسلامی فتوحات ہو رہی ہے اور اسلام بہت پھیل رہا ہے، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ تو اب اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار پھوٹ ڈالو تاکہ اسلام نہ پھیلے۔ پھوٹ ڈالنے کے لیے اس کے پاس کیا راستہ ہو سکتا تھا؟ تو آپ کو شاید معلوم ہوگا، عیسائیوں کی تاریخ آپ نے پڑھی ہو، سینٹ پول نام کا ایک شخص گزرا ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ سینٹ پول۔ یہ جو شخص ہے یہ بھی اصل میں یہودی تھا، اور یہ عیسائی بن کر عیسائیوں میں داخل ہوا تھا۔ اس وقت عیسائی بہت اچھے تھے، اپنے صحیح مذہب پر تھے۔ اس سینٹ پول نے آ کر ان کو شرک میں مبتلا کر دیا، اور یہ کہا تین خدا ہے۔ کتنے خدا کہہ دیے؟ تین خدا کے۔ یہ سینٹ پول تھا۔ اسی طرح یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، مسلمانوں کے اندر آیا اور مسلمانوں میں اس نے محنت شروع کی۔ اب سمجھیے، مسلمانوں میں اس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ آ کر محنت شروع کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی حرکتیں معلوم ہونے لگی کہ یہ اندر سے کچھ غلط کام کر رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں سے کھدیڑ دیا، بھگا دیا۔ اب جب بھگایا تو وہ یہاں سے بصرہ گیا۔ کہاں گیا؟ بصرہ۔ بصرہ میں گیا، بصرہ میں محنت کی، لیکن اس کی دال نہیں گلی۔ وہاں سے کوفہ گیا، کوفہ میں بھی اس کی دال نہیں گلی۔ تو وہ محنت کرتے 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 مصر پہنچا، جس کو آج ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ ایجپٹ پہنچا۔ اب ایجپٹ میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے خلاف پہلے سے ایک نوجوانوں کی جماعت تھی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عثمان کے خلاف مسلم نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، تو اس کو موقع مل گیا کہ چلو اب یہاں تو میرے لیے اچھا میدان ہے۔ جب اچھا میدان ہے تو اس نے محنت شروع کی۔ کیا محنت شروع کی؟ اس نے ان نوجوانوں سے یہ کہا اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو عثمان ہے یا ابو بکر ہے یا عمر تھے، یہ ان میں سے کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ وہ کہہ رہے حضرت علی جو ہیں وہ حضور کے داماد، حضور کے چچا زاد، اور اتنے بہادر، ان کے اتنے فضائل،
اتنے بڑے شخص تھے تو وہ زیادہ حقدار تھے نا. تو لوگوں کے دماغ میں یہ جب بات ڈالی تو کچھ لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے کہ بات صحیح کر رہا ہے کہ حضرت علی حقدار ہو سکتے تھے. تو یہ سب جھوٹے تھے، ابو بکر جھوٹے تھے، عمر جھوٹے تھے، اور عثمان بھی جھوٹے ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ تو کہا عثمان کو قتل کر کے الگ کر دو، اس راستے سے نکال دو. حضرت عثمان کو جو قتل کروایا ابن سبا ہی نے قتل کروایا. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کس نے بنیاد رکھی؟ اب سمجھ میں آ گیا. ابن سبا نے رکھی، اور کب رکھی وہ بھی سمجھ میں آ گئی بات، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں اس نے اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے. تو یہ بری بات ہوگی. اب اس کی گمراہی کا سبب سمجھیے تاکہ قیامت تک ہم گمراہ نہ ہو اور ہماری نسلوں کو اور ہم مسلمانوں کو گمراہی سے بچا سکے. کیا ہے ان کی گمراہی کا سبب؟ وہ یہ سمجھے کہ نیابت، کسی کی نیابت یا کسی کی خلافت جو ہے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ملتی ہے. کیا سمجھے؟ وہ رشتے، جہاں اس کو اردو میں کہتے ہیں جہاں اقریبہ پروری ہوگی وہاں گمراہی آئے گی. جیسے یہاں وہ لوگ یہ سمجھے کہ حضور کی نیابت کا حق حضرت علی کو ہے. کیوں؟ رشتہ دار تھے. تو جہاں اداروں میں، جہاں مدرسوں میں، جہاں بڑی بڑی تحریکوں میں یہ بات آئے گی کہ صلاحیتیں نہیں دیکھی جائے گی، رشتہ داری دیکھی جائے گی، تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. جیسے آج ہر جگہ یہی ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر اس کو ذمہ دار، اس کو نائب بنایا جا رہا ہے، اس کو، جبکہ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو امت گمراہ ہوتی جائے گی. تو گمراہی کا سبب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ ہو گئی بات. اب آگے جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جو شیعہ ہے نا، شیعوں کا مختصر تعارف سمجھیے. یہ تو شیعوں کی بنیاد کس نے رکھی، کیا ہوا، یہ ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ شیعوں کے اندر جو مشہور فرقے ہیں اس زمانے میں وہ 3 ہیں. وہ لکھیے اب آپ. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنے فرقے ہیں؟ 3 فرقے ہیں. نمبر 1 جس کو اثنا عشریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اثنا عشریہ. اثنا عشریہ کا مطلب ہوتا ہے وہ 12 ائمہ کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ 12 ائمہ کو. اب لکھیے وہ 12 ائمہ کون کون سے ہیں جن کو وہ مانتے ہیں. جی، سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد امامت کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. تو اول نمبر پر سمجھ میں آ گیا کون امامت کے حقدار بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسن. نمبر 3 پر کہتے ہیں حضرت حسین. نمبر 4 پر کہتے ہیں حضرت حسین کے صاحبزادے علی، جن کو لوگ زین العابدین کہتے ہیں. جن کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ زین العابدین. نمبر 5 پر حضرت زین العابدین کے بیٹے محمد باقر. نمبر 6 حضرت باقر کے صاحبزادے جعفر صادق کو وہ امام مانتے ہیں. نمبر 7 پر جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے، یاد رکھنا، نمبر 7 پر جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو وہ امامت کا حقدار مانتے ہیں. نمبر 8 پر وہ موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا کو وہ امامت کا حقدار مانتے ہیں. نمبر 9 پر وہ محمد تقی جو جواد سے معروف ہے ان کو وہ امامت کا حقدار مانتے ہیں. نمبر 10 پر محمد تقی کے صاحبزادے علی نقی کو وہ امامت کا حقدار مانتے ہیں. اور نمبر 11 پر حسن عسکری کو، کس کو؟ حسن عسکری کو وہ امامت کا زیادہ حقدار مانتے ہیں. اور نمبر 12 پر وہ حضرت محمد مہدی کو امامت کا حقدار مانتے ہیں. تو 12 اماموں کو مانتے. بات سمجھ میں آ گئی. ایک بات اور یاد رکھیے، یہ جو فرقہ ہے نا، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 12 نمبر کے امام ہے نا، وہ سن ہجری 255 میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ سن ہجری 255. اس کے کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ کسی غار میں چھپ گئے. دشمنوں کے خوف سے کیا ہو گئے؟ غار میں چھپ گئے ہیں. تو کب آئیں گے؟ یہ بھی سنیے اچھی طرح ان کے تماشے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 313 اچھے شیعہ کی تعداد ہو جائے گی، مخلصین شیعہ کی تعداد، کن کی؟ مخلصین شیعہ کی تعداد 313 ہو جائے گی نا، اس وقت وہ اس غار سے نکلیں گے. اور غار سے نکل کر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں وہ قرآن مجید لے کر نکلیں گے. وہ قرآن جو حضرت علی کے پاس تھا، وہ قرآن نہیں جو ابھی یہاں ہے، ابھی ہمارے پاس ہے، وہ نہیں. اس سے 3 گنا بڑا قرآن ہے جس کو لے کر وہ چھپ گئے ہیں، اور وہ نکلیں گے جب 313 کی تعداد ہوگی.
تو ان کی گمراہی سمجھ میں آ گئی۔ یہ تو ہو گیا اثنا عشریہ کا تعارف۔ ایک بات یاد رکھیے درمیان میں، یہ جو اثنا عشریہ ہے نا، یہ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک اور فرقہ آئے گا، اسماعیلیہ۔ ان دونوں کا کہنا ہے کہ امام جتنے بھی ہیں وہ سب معصوم ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ نبیوں کی طرح معصوم۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ سے کہو کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جتنے انبیاء ہیں نا، ان سے بھی افضل ہے یہ امام۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا نظریہ سمجھ۔ اور تیسرا نظریہ ان کا خطرناک یہ ہے کہ یہ جتنے امام ہیں نا، ان کو یہ حق ہے کہ وہ شریعت میں ترمیم کر سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب دوسرا فرقہ جو ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ دوسرا فرقہ ہے اس وقت جو موجود ہے ہمارے زمانے میں، وہ اسماعیلیہ ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ اسماعیلیہ۔ یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے وہ اثنا عشریہ ہی کی ایک شاخ ہے، اس کی ایک برانچ ہے۔ کس کی برانچ ہے بھائی؟ لیکن اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ میں فرق کتنا ہے، صرف اتنا سمجھو۔ دیکھیے چھٹے نمبر پر جعفر صادق تھے نا، تو جعفر صادق کے دو بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ دو، ایک اسماعیل اور ایک موسیٰ کاظم۔ تو یہ جو اثنا عشریہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم ہے، اور یہ اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل وہ حقدار ہے۔ بس یہاں اگر دونوں کا اختلاف ہوا، دونوں کا جھگڑا ہوا، دونوں الگ ہو گئے۔ تو دوسرا فرقہ سمجھ میں آ گیا، اسماعیلیہ۔ اور ایک تیسرا فرقہ ہے زیدیہ۔ تیسرا فرقہ کون سا ہے؟ زیدیہ۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ حضرت زید کیا تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ۔ اب اس پر میں آپ کو کل سمجھاؤں گا، بس ابھی آج اتنا سمجھیے۔ تیسرے فرقے کا تعارف انشاءاللہ کل کراؤں گا۔